بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میٹروپولیٹن اسکول سے آپ کی اردو کی کتاب کے حصہ نثر کے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے حصے کے ساتھ مس شازیہ کمال آپ سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کے پہلے حصے میں سبق کا تعارف، حوالے مصنف، مرکزی خیال، الفاظ معنی اور خلاصے کی وضاحت کی گئی تھی۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کی جانب آتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 15 میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 15 میں سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ حصہ الف، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ تو بیٹا اس کی وضاحت کس طرح کریں گے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حصہ ب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درج ذیل اخلاق بیان فرمائے۔ آپ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ حصہ ج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ حصہ د، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے تھے۔ حصہ د، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ بیٹا یہ تھا آپ کے سوال نمبر 1۔ اب ہم سوال نمبر 2 جو کہ صفحہ نمبر 15 اور 16 میں موجود ہے اس کی جانب آتے ہیں، جو کہ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، جو کہ صفحہ نمبر 15 اور 16 میں موجود ہے۔ الف ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں کتنے برس رہی تھی؟ 25 برس۔ ب، سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے، کس چیز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ حصہ ج، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، کس وجہ سے مسکرا دیا کرتے تھے؟ محبت کی وجہ سے۔ حصہ د، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا، کیا تھا صاحبزادے کا نام؟ قیس۔ حصہ د، حصہ ہے، مصافحہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ ملانا۔ حصہ واو،
ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی. کس چیز کی دکان تھی؟ گوشت کی دکان تھی. بیٹا اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب. درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے، جو کہ صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے. حصہ الف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان فرمائے. حصہ ب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا. حصہ ج. اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں. حصہ د. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام و مصافحہ میں پیش دستی فرماتے تھے. حصہ ہے. ایک دفعہ نجاشی کے یہاں سے سفارت آئی. بیٹا اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 5، جو کہ صفحہ نمبر 17 میں موجود ہے. درست بیان پر صحیح کا یعنی درست کا نشان لگائیے. حصہ الف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. درست ہے. حصہ ب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے. درست ہے. حصہ ج. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا. یہ جملہ غلط ہے. حصہ د. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے. درست. حصہ ہے. ایک صاحب خوشبو لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ جملہ بھی درست ہے. بیٹا اب ہم آ جاتے ہیں سبق کے ان اہم نثر پاروں کی جانب جو کہ آپ کی اس سبق میں موجود ہے. اور وہ نثر پارے کیا ہیں؟ سب سے پہلے بتا دوں، جب ہم ان نثر پاروں کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھنا ہے، جو کہ آپ کے سبق کے پہلے حصے میں موجود ہے. تو آ جاتے ہیں ہم ان نثر پارے کی تشریح کی جانب. اور وہ نثر پارے کیا ہیں؟ نثر پارہ نمبر 1. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں، ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے. یہ آپ کے سبق کا پہلا اہم نثر پارہ. بیٹا اس کو لکھتے وقت سب سے پہلے حوالہ سبق لکھنا ہے، اس کے بعد حوالہ مصنف، اور پھر ہم تشریح کریں گے. تو آ جاتے ہیں تشریح کی جانب. چونکہ آپ کا حوالہ سبق اور حوالہ مصنف جو ہے سبق کے حصہ اول میں موجود ہے. تشریح کیا ہے؟ اس نثر پارے میں مولانا شبلی نعمانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے بھی انتقام نہ لیتے تھے بلکہ عفو درگزر فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ کسی جانور تک کو بھی کوئی تکلیف نہیں دی. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی درخواست کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی درخواست کبھی رد نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان اور نرم خو تھے. گھر میں ہمیشہ ہنستے مسکراتے داخل ہوتے، محفل کے آداب کا خیال رکھتے اور کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت متانت سے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے اور اہم بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد رکھنا چاہے تو بآسانی رکھ سکتا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں نثر پارہ
2 کی جانب ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ بیٹا اس نثر پارے کی وضاحت جب آپ کریں گے تو اس کے لیے حوالہ سبق اور حوالہ مصنف تحریر کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نثر پارہ 1 میں کر چکے ہیں۔ اب آپ نے دوسرے نثر پارے کی صرف تشریح کی وضاحت کرنی ہے۔ تو دوسرے نثر پارے کی تشریح کی وضاحت کیا ہے کہ اس نثر پارے میں مولانا شبلی نعمانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم مزاج تھے، کبھی کسی کی توہین اور بے عزتی نہیں کرتے تھے، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شکریہ کا اظہار کیا کرتے تھے جو دوسرے شخص کے تسکین قلب کا باعث ہوتا تھا، طعام کے آداب کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے، کھانا جیسا بھی ہو کھا لیتے تھے، چاہے وہ پسند ہو یا ناپسند ہو، کھانوں میں کبھی بھی نقص نہیں نکالتے تھے اور رزق کو برا نہیں کہتے تھے، یعنی کبھی کھانے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ نثر پارہ 3 کی جانب آتے ہیں۔ ایک دفعہ نجاشی کے یہاں سے ایک سفارت آئی، اس کو اپنے یہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے بیٹا آپ کے سبق کا تیسرا نثر پارہ۔ اس کی بھی جو ہے وہ سبق کا حوالہ اور حوالہ مصنف تحریر کرنے کی ضرورت نہیں، جو کہ آپ نے نثر پارہ نمبر 1 میں وضاحت کر دی ہے، اور اس کو بھی جو ہے صرف تشریح کی وضاحت کرنی ہے۔ اور اس کی تشریح کیا ہے کہ اس نثر پارہ میں مولانا شبلی نعمانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک بار ملک حبشہ کے حکمران نجاشی کے دربار سے چند سفیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ اس خدمت کے لیے ہم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کا حوالہ دیا جب قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر چند مظلوم مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ وہاں کے حکمران نجاشی اور لوگوں نے مسلمانوں کا بہت خیال رکھا تھا اور قریش کے کہنے کے باوجود ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے نہیں کیا۔ اس اقتباس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کام سر انجام دیتے تھے اور کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ بیٹا یہ تھا آپ کے سبق کے اہم نثر پاروں کی تشریح۔ اب بیٹا سب سے اہم کام، اب وہ اہم کام کیا ہے؟ سارے تحریری کام کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے سبق کی فہرست یعنی انڈیکس بنانا ہے، اس میں سبق کا ٹائٹل یعنی عنوان سبق تحریر کرنا ہے اور جس ہفتے کا کام ہے اس ہفتے کی تاریخ کا اندراج کرنا ہے۔ اور سب سے اہم کام کیا ہے کہ تمام تحریری کام کرنے کے بعد آپ کو کاپی اسکول میں آ کر چیک کروانی ہے تاکہ آپ کو آگے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آپ کے ماہ جولائی کا سلیبس۔
انشاءاللہ تعالی دوسرے ہفتے ہم ماہ اگست کے سلیبس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔